ہمارے ایک دوست جو 1982 میں روزگار کے سلسلے میں پنڈی گیب سے کراچی شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا بچپن پنڈی گیب میں گزارا تھا۔ مڈل تک تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی تھی۔ پنڈی گیب ان کا آبائی علاقہ نہیں تھا اور نہ ہی جائے پیدائش تھی، لیکن کراچی سے وہ جب بھی خط لکھتے تو پنڈی گیب کے لوگوں کا ذکر کرتے۔ وہ کہتے کہ آج بھی یہ علاقہ میرے دل میں رچا بسا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ 1996 یعنی 14 سال بعد دوبارہ پنڈی گیب آئے۔ جب انہوں نے اس علاقے کی مٹی میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی طمانینت ان کے چہرے پر تھی۔ وہ اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ جب وہ انہی گلیوں میں گھومنے نکلے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا اور ان لوگوں سے ملے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج سے 14 سال پہلے جو جوان یا عمر رسیدہ افراد میں نے دیکھے تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ ان کی چال ڈھال اور چہرے کے خد و خال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جو جوان تھے آج بھی مجھے جوان نظر آئے اور عمر رسیدہ افراد کی عمر میری غیر موجودگی میں جیسے رک گئی ہو۔ جی ہاں، یہ صرف اس کا مشاہدہ نہیں تھا بلکہ پنڈی گیب کے لوگوں کی یہ خاصیت بہت سے افراد نے نوٹ کی ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ہم چند ایک کا ذکر کریں گے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو اس علاقے کے لوگوں کی زندہ دلی اور خوش رہنا ہے۔ بڑے شہروں کی نمود و نمائش اور تھکا دینے والی زندگی سے دور یہ لوگ اپنے حال سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ مشہور مصنف اور دانشور واصف علی واصف اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، جو چاہتے ہو اسے حاصل کرو یا پھر جو حاصل ہے اسی پر صبر اور شکر ادا کرو۔ یہاں بسنے والے لوگ اپنی سادہ زندگی کی وجہ سے اپنے خواہشات اپنی پہنچ دیکھ کر کرتے ہیں اور جو قدرت کی طرف سے انہیں حاصل ہے اسی پہ راضی اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جلد بوڑھا نہ ہونے کی دوسری وجہ یہاں ملنے والے خالص فروٹ اور سبزیاں ہیں، جو نہ صرف خالص ہوتی ہیں بلکہ ان کے دام بھی اتنے مناسب ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کے مالٹے بہت مشہور ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل فروٹ اور سبزیاں بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہوتی، ان پر مختلف قسم کے اسپرے اور کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے وقت سے پہلے پک کر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں، تب بھی ان میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ لیکن پنڈی گیب اور آس پاس کے دیہاتوں سے تازہ اور دیسی مالٹے اور سبزیاں مناسب داموں پر آپ کو ہر سیزن میں ملیں گی۔ یہاں کے سموسے، پکوڑے اور خاص کر چھولے اگر آپ نے ایک دفعہ نوش کر لیے تو ان کی لذت کے دیوانے ہو جائیں گے۔ پنڈی گیب کے لوگوں کے جلدی بوڑھا نہ ہونے میں ان کی خالص خوراک کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور اگر بات کی جائے بابا فرید الدین گنج شکر کی پنڈی گیب کے لوگوں کے لیے دعا کی تو گوگل کی ویکیپیڈیا کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ پنواروں کی ایک شاخ دارا نگر سے نقل مکانی کر کے جونپور چلی گئی جہاں شنکر پیدا ہوا۔ ماضی میں ایک انگریز گورنر ای.ڈی. میکلیگن کے مطابق شنکر کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام گھیو، ٹیو اور سیو رکھے گئے۔ انہی سے جنگ کے سیالوں، شاپور کے ٹوانوں اور پنڈی گیب کے گھیبوں کی نسل چلی۔ ایک اور روایت کے مطابق سیال رائے شنکر کا اکلوتا بیٹا تھا اور ٹوانوں اور گھیبوں کے آباء و اجداد محض شنکر کے ہمجد رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شنکر کی زندگی میں تو یہ قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن شنکر کے مرنے کے بعد ان میں شدید جھگڑے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے 1241 میں اس کا بیٹا سیال سلطان رکن الدین کے بیٹے علاء الدین غوری یا مسعود شاہ علاء الدین کے دور حکومت میں پنجاب کو نقل مکانی کر گیا۔ اسی زمانے میں بابا فرید الدین گنج شکر کی دینی تعلیمات کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان وقتوں میں سیال کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ گھر سے نکلا اور نہ معلوم کیا کھوجنے کریا کریا نگری نگری دھول اڑاتا رہا۔ شاید سیر و سیاحت کا شوق اسے ان علاقوں میں کھینچ لایا یا پھر شاید جیسے کسی چیز کی تلاش
تلاش میں وہ گھومتا اور آوارہ گردی کرتا ہوا اجودن جا پہنچا۔ یاد رہے کہ آج کا پاک پتن اس وقت اجودن کہلاتا تھا۔ یہاں وہ بابا فرید الدین گنج شکر سے آ ملا۔ اس نے بابا فرید الدین گنج شکر کے رہن سہن، لوگوں سے اس کا دل کو مو لینے والا برتاؤ، نرمی سے گفتگو اور بے انتہا درجے کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سیال 1965 تک یہی مقیم رہا۔ اس وقت تک بابا فرید الدین گنج شکر کا وصال نہیں ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے انہیں بشارت اور دعا دی کہ اس کی اولاد جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے پر حکمرانی کرے گی۔ یہ بشارت سیال کے جد امجد گھیبوں کے بارے میں درست ثابت ہوئی، یعنی گھیبوں کے راوی اور چناب کے درمیانی علاقے پر حکمرانی کے آثار میں۔ پنڈی گیب عرصہ دراز سے پسماندہ چلا آ رہا ہے، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہاں کے لوگ بڑے محنتی اور جفاکش ہیں۔ اب نہ صرف آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے بلکہ شہر بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور آخر میں پنڈی گیب پورے پاکستان کا واحد علاقہ ہے جو 1905 میں تحصیل بنی اور آج 115 سال بعد بھی اس کو ضلع کا درجہ نہیں دیا گیا، جو یہاں بسنے والے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگوں کے قیمتی مشوروں کو نہ صرف پوری توجہ دی جائے گی بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں پنڈی گیب کے بارے میں مزید تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔